جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہے۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت اور اس محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہے۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتے دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں آتی کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہے کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچانا ہے۔ یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لیا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیزیں بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ اسے خوش رکھتا ہے۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب کچھ طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو وہ دعائیں تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا اس سے ہٹ کر ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی مت روکو، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے۔ اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے۔ اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہونے کے باوجود بھی تم مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اسی لیے یوں گڑ گڑا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہتر عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، خود کو مت روکو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہا کسی کو نقصان پہنچا ہے بھلا؟ نصیب دعاؤں سے نہیں بلکہ دعائیں نصیب سے ملتی ہے، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہے جو ہمیں نصیب سے ملی ہے؟